لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت بھیجی ہے اور جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، جس شریعت کا اس نے انتخاب کیا ہے اور جس کا ہمیں پابند بنایا ہے، جن اصولوں کو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھالا ہے اور اپنے رسول گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دنیا کے سب سے محکم اصول ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں جو دستور ہم پڑھتے ہیں اور جس پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے مطابق ہمیں جینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ انگنت خصائص اور ممیزات کا حامل بڑی خوبیاں ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں، اس کے امتیازات ہیں جو دنیا کے قانون کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ دنیاوی قوانین بہت سارے لوگ مل کر کے بناتے ہیں۔ ایک ملک کا پارلیمنٹ، اس کے سارے ممبران اور کئی اعضاء ہوتے ہیں، اس کے سب
بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پوری وزارت ہوتی ہے، بڑے بڑے دماغ اس میں کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ملک ہی کا قانون ہوتا ہے، وہ بھی بہت لچر ہوتا ہے، ہمیشہ اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس میں تنسیخ اور ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دستور ہمارے لیے مرتب فرمایا ہے، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو شریعت بھیجی ہے، اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں اور جو دنیا کے قوانین سے اور ضابطوں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اسلامی شریعت کی، اسلامی قوانین کی یہ ہے کہ یہ قوانین ربانی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ سارے اصول، سارے ضابطے خود خالق فطرت نے مرتب کیے ہیں اور معین کیے ہیں۔ اس لیے اسلام کے سارے قوانین آپ دیکھیں گے فطرت کے مطابق ہوں۔ جس نے انسانوں کو بنایا ہے، اس دنیا کو برپا کیا، کائنات کی تشکیل کی ہے، انسانوں کو اس میں بسایا ہے، سجایا، اسی نے اس دستور کو بنایا ہے، وہ قانون جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس کے پابند ہیں، اور جو کہ الزامی ہے، کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ان قوانین کا النگھن کرے اور اس سے باہر چلا جائے۔ ربانی قوانین ہیں، جو قانون ہم پڑھتے ہیں ہر دن فقہ کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وضع کرتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قرآن کی جگہ پر، قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا، اور سب لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اس کے سارے دساتیر، احکام، اس کے سارے بنود اور اس کے سارے ضابطے اور اصول خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ کے مقرر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں جو دنیا کے قانونوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کامل، سب سے مکمل، اور اس دنیا سے جس وقت اترا اور دنیا کے اختتام تک کے لیے یہ اصول بنایا گیا۔ ہر سال پارلیمنٹ کو اس میں تنسیخ اور ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو بیٹھ کر کے کانفرنس منعقد کر کے ان اصولوں میں غور خوض کر کے اس میں حذف و اضافہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اتنے محکم ہیں اور اتنے مبرہن ہیں اور اتنے قدرتی اور فطرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور آخرت یا دنیا کے اختتام تک کے لیے اللہ نے اس دستور کو مرتب کر دیا، کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے، بالکل صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کی خوبی ہے کہ اس میں صداقت ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، معنویت ہے، اور فطرت کا لحاظ ہے، اعتبار ہے، اور سبوں کا خیال ہے، اس میں عدالت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، دنیا کے سارے طبقات کا خیال رکھا گیا ہے، اس میں سب سے کے متعلق حقوق ہے، عمرہ اور غربا سے متعلق، حاکم اور محکوم سے متعلق، شہری اور دیہاتی سے متعلق قوانین ہیں، اور ملکی قوانین ہیں، بین الاقوامی ہیں، یہ سماجی ہے، معاشرتی ہیں، آئلی ہے، انفرادی ہے۔ ہر طرح کے قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشخص کیا ہے، متعین کیا ہے اور مقرر فرمایا ہے، کامل قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قانون ہمیشہ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ محفوظ ہے، ہر طرح سے مامون ہے، یہ
معصوم ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی معصوم ہے، یہ محفوظ من اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ہے، نازل کیا اور حفاظت بھی کی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ آسمانی کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کا التزام نہیں کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ یہ محفوظ قرآن ہے، محفوظ قانون ہے، اس میں کبھی جس دن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی قوم کا، ہر قوم کو اختیار کیا، یہ قرآن ایسی قوم کے اوپر نازل کیا گیا جو قوم دنیا کی سب سے زیادہ حافظ قوم، ذہین اس وقت وہ لوگ، عرب کے لوگ سب کچھ یاد کرتے تھے، ہر طرح کے وسائل سے محروم تھے، لکھنے اور پڑھنے کے وسائل سے محروم تھے، عام لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ڈائریکٹ قرآن کریم اترا، آپ بھی امی تھے، آپ بھی ماں کان یکتب، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں یہ جو بتا رہے ہیں، جو آیت سکھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ حضرت جبریل نے سینے میں اس سے دبوچا، 3 بار ایسا کیا، بار بار قدر پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ میں پڑھتا نہیں ہوں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں کوئی مدرسہ میں نہیں گیا ہوں، مجھے کسی استاد سے صرف تلمذ حاصل نہیں ہوا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل نے 3 بار ان کو دبوچا، تیسری بار میں آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا جانتے تھے، عرب کے عام لوگوں کی حالت، قریش کے عام لوگوں کی حالت اور دیگر گو تھی۔ آپ تو ایک بڑے اونچے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کا خاندان قریش میں بھی یہ آپ کا گھرانہ، عبد المطلب کا گھرانہ، جو سیادت اور قیادت، ظاہر دینی رہبری اور سرداری انہی کے ہاتھ میں تھی، یہ ان کو تو اور پڑھنا چاہیے تھا، لیکن جب آپ نہیں پڑھے لکھے تھے تو عام لوگ کہاں پڑھنا جانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا، یاد کرنے کا، عربوں کو یہ قوت دی تھی کہ وہ کچھ بھی سنتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے۔ اپنے گھوڑوں کا نسب نامہ، اپنا نسب نامہ تو آدم تک یاد تھا، لیکن اپنے گھوڑوں کا بھی نسب نامہ یاد رکھتے تھے، اپنے اونٹوں کا نسب نامہ بھی یاد رکھتے تھے کہ اس اونٹ کا دادا پردادا جو ہمارے پاس اونٹ ہے، اور اس کا پرنانا نانا یہ کس خاندان سے ہے، اس کی ماں کیسی تھی، اس کا کیا نام تھا، اونٹوں کا سب کچھ یاد کر۔ اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ایسی قوم کے اوپر جو لکھنا نہیں جانتی تھی، لکھنے میں اشتباہ ہو سکتا تھا، اس وقت ابتدا میں آیتیں نازل ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے گم بھی ہو سکتا تھا، کاغذ تو کہیں غائب ہو سکتا ہے، انہوں نے اس چیز پر لکھی ہے، وہ لکھنے کا کاغذ کہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ لکھواتا، سمجھے، کاغذ تو یہاں وہاں گم ہو سکتا، کتاب تو چھپتی نہیں تھی، اب کوئی پریس تو تھا نہیں، لکھنے پڑھنے کا کوئی سادھن نہیں تھا، سینہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دیا تھا۔ جب وسائل نہیں ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، جب انسان کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو ایک ہی ہاتھ سے وہ دونوں ہاتھ کا کام لیتا ہے، اس کی طاقت بھی اس ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب پیر نہیں ہوتا ہے تو ایک پیر کی طاقت دوسرے پیر میں چلی جاتی ہے، اسی سے کودتا ہے، دوڑتا ہے، پھاندتا ہے، اور اسی سے اپنا کام چلاتا ہے۔ ایک 2 آنکھ کا کام ایک آنکھ سے لیا جاتا ہے۔ عربوں میں لکھنے کا رواج، آج موبائل نہیں تھا، یہ اسمارٹ فون نہیں تھا، اس میں سیو کیا جا سکتا تھا، یہ لینڈ لائن فون چلتا تھا، موبائل نہیں چلتا تھا، تو ایک آدمی کے پاس 50 لوگوں کا نمبر دماغ میں محفوظ رہتا، پورا ایک دم سارے اقربا اور سارے رشتہ داروں اور دوستوں کا فون نمبر دماغ میں محفوظ رہتا تھا۔
موبائل آیا لکھنے کا کی سہولت پیدا ہو گئی تو وہ اپنی ہی نمبر یاد نہیں رہتا، اور اپنی بیوی کا نمبر یاد نہیں رہتا ہے، گھر کے لوگوں کا نمبر یاد نہیں رہتا، وہ بات ہے تجھے کا نمبر کیا ہے، لگا اچھا رکیے دیکھتے ہیں موبائل وہ کھولتے، موبائل کھول کے نمبر بتا۔ یہ حال کیا حال ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا تو سینوں میں صحابہ کو محفوظ کرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ نے ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف کو محفوظ کیا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ذکر نازل کر رہے ہیں، قرآن کریم ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا حفاظت کا کہ وہاں تو یہ حفظ صدور، اور اس کے بعد جب لکھنے کا رواج ہوا اور کچھ وسائل دستیاب ہوئے تو صحابہ کرام نے اس کو لکھوایا، جمع کیا، اور مسلمانوں میں ایک روایت ہو گئی ہے نا، قرآن کریم کو یاد کرنے کی روایت۔ اتنی عظیم کتاب ہے، بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے ادبا شروع زمانے سے لے کے اب تک سب جو ہے قرآن کو جھانکتے رہ گئے اور تاکتے رہ گئے، کوشش کرتے رہ گئے کہ اس طرح کی کوئی آیت بنائے۔ قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے، نہیں لا سکے۔ ایسی عظیم الشان کتاب کو ایک چھوٹا بچہ حفظ کر لیتا ہے، 8 سال 9 سال کا لڑکا اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی عام کوئی کتاب بکلیٹ بھی ہوگی، چھوٹی سی کتیبہ ہے نا، اس کو بھی اس طرح یاد نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح قرآن کو حرفن ہے نا یاد کر لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اعجاز دیا اس قرآن کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اور حفظ کے لیے بھی آسان ہے، حفظ بھی آسان ہے، نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ آپ بھی پڑھیے گا تو سمجھ جائیے گا، قرآن کی اچھی تلاوت کوئی کرے تو ایک عام آدمی کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی جو سمجھ رہا ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے، اور نہیں سمجھ رہا تھا اس کا روح ہے نا، یہ قرآن کا جو اس کا صوتی جمال ہے اس کو بھی محسوس کرتا ہے، ایک عام انسان بھی محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو معنویت ہے، جو روحانیت ہے، اللہ نے اس کتاب کے اندر ایسی خصوصیت رکھی۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب، یہ کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا، معصوم بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے ان کے اوپر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ نبی بھی معصوم اور آپ کی یہ شریعت بھی معصوم۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی ربانی کتاب ہے اور یہ ربانی دین ہے۔ جو قانون ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کا وضع کردہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ اس میں حذف و اضافہ کی ہمیشہ ضرورت پیش آئے، اس لیے یہ ہمیشہ کے لیے کامل اور مکمل ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، اور یہ ہر طرح کی دخل اندازی سے اور رشوت خوری سے، ہر طرح کی سازش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل قرآن کریم کے نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ یہاں پہ اپنی صفت حکیم ذکر کیا ہے، اور حکیم کا کام متقن ہوتا ہے، اور وہ حمید ہے، ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن، یہ قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہر لوگوں کے دستبرد سے اور لوگوں کے خرد برد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک یہ دستور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے اندر شمول پایا جاتا ہے، ہر دنیا کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو قانون ہے یا دنیا کا جو قانون ہوتا ہے بعض چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس میں عقائد کے اوپر بھی بحث کیا گیا، اور عبادات کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں،
عالمی مسائل کا بھی ذکر ہے اور ملکی مسائل کا بھی ذکر ہے، عائلی مسائل کا بھی ذکر ہے، خاندانی اور انفرادی مسائل کا بھی ذکر ہے، اس میں اقتصادی مسائل کا بھی ذکر ہے اور معاشی مسائل کا، اس میں دینی مسائل، اخلاقی مسائل، روحانی مسائل، مادی اور معنوی مسائل، ہر طرح کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون کا دستور نہیں ہو سکتا ہے اور نہ دنیا ایسا دستور بنا سکتی ہے، پیش کر سکتی ہے جس میں ساری جہتوں کو سمو لیا گیا ہو اور ہر چیز کا اعتبار اور لحاظ رکھا گیا ہو اور سب کے لیے قانون بنا دیے گئے ہوں اور مرتب کر لیے گئے ہوں۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کے دل میں وہ ساری چیزیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے عام اور شامل بنایا ہے، عالمی قانون بنایا ہے۔ ہر قانون اپنے اپنے ملک کے لیے ہے، ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کے لیے، اور بغل میں پاکستان ہے، اس کا قانون اس کے ملک کے لیے ہو، اور بنگلہ دیش کا قانون اس کے ملک کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا دستور ہے، اپنا قانون ہے۔ یہ اسلام اور یہ شریعت اسلامیہ پوری دنیا کے لیے، یہ عالمی قانون پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، دنیا کے ہر شخص کے لیے اور فرد کے لیے عالمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو عالمی کتاب بنایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا، تاکہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے نذیر ہو، وارننگ کا کام کرے، الارم کا کام کرے اور ڈرانے اور سمجھانے کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کی تخویف اور انذار کے لیے بھی یہ قرآن ہے، سب کی تعلیم کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا ہی ہے اسی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عالمی کتاب قرار، اور جس شخصیت کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، جس رسول کے اوپر نازل ہوئی، وہ رسول بھی انٹرنیشنل تھے، ساری دنیا کے لیے تھے۔ مسلمان بھلے سمجھیں کہ ہمارے رسول ہے مقدس رسول، لیکن یہ پوری دنیا کے رسول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی رسالت ساری دنیا کے لیے ہے اور آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانیت کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے بشارت دینے والا اور نذیر، ڈرانے والا، برے انجام سے ڈرانے والا اور اچھے انجام کی بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، سب کے رسول تھے، مسلمانوں کے بھی تھے، غیر مسلمانوں کے، ہندوؤں کے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے، ساری کائنات کے لیے تھے، سب کے تھے، ساری مخلوقات کے لیے تھے۔ آپ کی بے پناہ رحمت سب کے لیے تھی اور آپ نے سب کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرمایا۔ آپ کا دست شفقت سبوں کے سروں کے اوپر پڑا اور ساری دنیا نے آپ سے روشنی حاصل کی اور ساری دنیا کو آپ نے فیض پہنچایا۔ آپ کے وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر سے، چاہے وہ جو بھی دنیا ہو، اسلامی دنیا ہو، غیر اسلامی دنیا ہو، بہت سارے ظلم اور جور کا خاتمہ ہوا، انسان کو آزادی ملی اور شرک کا بہت حد تک کی روک تھام ہوئی۔ بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری برائیاں جو سماج کو دھن کی طرح کھائی جا رہی تھی، جس کے چکی میں پوری انسانیت پیسی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے انسانیت کو ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے نجات دلایا اور سب کے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کو کہا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ اے نبی آپ کہیے کہ میں ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔
آپ کی رسالت عالمی رسالت تھی، یہ کتاب جو آپ لائے وہ عالمی کتاب تھی، اور آپ کی نبوت اور رسالت بھی عالمی تھی۔ میرے بھائیوں، جو اسلام جو دین ہے اور جس قانون کو ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری شریعت ہے اور جس شریعت کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں، اس کے بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کی وسطیت بھی ہے۔ یہ ہمارا دین جو ہم پڑھتے ہیں سارے ادیان کے درمیان آپ دیکھیں گے ایک دم وسط میں، بلکہ اس امت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط سے تعبیر کیا، مڈل میں رہنے والی، یعنی کہ افراط اور تفریط سے بچنے والی امت، جو دو انتہاؤں کے بیچ میں دو انتہا ہوتی ہے، دو انتہا ہوتی کسی بھی چیز کی، ہے نا، اس کے بیچ میں آپ ہمیشہ نظر آئے، یہ امت نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا توحید کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کو ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے، وہ یہ امت مسلمہ بالکل بیچ میں آپ کو نظر آئی۔ بہت ساری دنیا کی قومیں ہیں جو بہت ساری مانتی ہے، تو خود بہت سارے خداؤں کو مانتی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں انسانوں کو ہی خدا سمجھتے ہیں اور انیک خداؤں کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی محروم و بدقسمت لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں۔ مسلمان مڈل میں نہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں اور نہ خدا کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور خالق اور مالک ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی الوہیت میں اور ربوبیت میں آپ حالات دیکھیے گا، یہ طوائف کے درمیان مسلمان بیچ میں مڈل میں نظر آئیں گے۔ آپ کو خود اسلامی فرقوں کے درمیان بھی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں دیکھیے کیا کیا کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا انکار ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل انسان کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کی طرح ہے، اس کی جو آنکھ ہے انسانی آنکھ کی طرح ہے، یعنی تشریح کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ بالکل تعطیل کے قائل ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت مسلمان جو صحیح مسلک ہے وہ نہ تشبیہ کے قائل ہیں اور نہ تعطیل کے قائل، یہ اللہ کے صفات قائم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح صفات نہیں قرار دیتے، بلکہ اللہ کی ذات ہے نا، جو یعنی جتنا عالی اور جتنا نرالی ہے، اسی طرح اس کی صفات کو بھی قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے مطابق۔ میرے بھائیوں، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے مسلمان ایک دم نہ افراط کے شکار ہوتے ہیں نہ تفریط کے۔ اسلامی احکام میں ہر جگہ آپ دیکھ جائیے، کہیں کسی بھی مسئلہ میں دیکھ جائیے، حتیٰ کہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہو تو تم حد اعتدال کو پار نہ کرو، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تم بخالت سے کام لو اور نہ تم جو ہے اتنی زیادہ سخاوت اور خیالی سے کام لو، بلکہ بیچ بیچ میں رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخالت سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ مڈل، یعنی متوسط طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال صدقہ کر دینے کے لیے کی اجازت مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، تم اپنا پورا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2/3 خرچ کر سکتے ہیں، 2/3 2/3، تو کہا کہ نہیں، کہا کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آدھا مال بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ تو کہا کہ 1/3، کہا کہ 1/3 خرچ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا مال دین کے راستے میں لٹانے کو نہیں کہا کہ آپ پوری مال کو ہے نا دین کے راستے میں لٹا کے ایک دم ہاتھ صاف کر کے چل دیجئے، اور ورثہ کو ہے نا بھیک مانگنے پر مجبور کر دیجئے، اور اپنے بعد ایسا پھکڑ بنا کے جائیے کہ وہ ہے نا یہ بھیک مانگا کرے دروازے گھوم کر۔ یہ توسط ہے اسلام کے ہر حکم کے اندر۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آپ کو بیچ میں نظر آئے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے پھرنے میں بھی کہا ہے کہ میانہ روی کا طریقہ اختیار کرو، نہ دھڑپڑ دوڑ کے چلو اور نہ ایک دم سائیل اور مریل کی طرح دھیرے دھیرے چلو، ہے نا جی۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، کہا کہ تم اپنی چال میں میانہ روی استعمال کرو، اعتدال پیدا کرو، یعنی چلو بھی تو اعتدال کے ساتھ چلو۔ چلنا بھی اسلام کے مطابق اگر چلتے ہیں قرآن کے مطابق تو اعتدال کے مطابق، نہ ایک دم سڑیل مریل مریض کی طرح اور نہ ایک دم سرکش گھوڑے کی طرح، ہے نا، دوڑتے ہوئے ہڑپڑاتے اور دھڑپڑاتے ہوئے، ایسے بھی سنجیدہ انسان نہیں لگتا ہے۔ سنجیدگی اور متانت آپ کی چال اور آپ کے گفتار اور رفتار میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے گفتار اور رفتار سب میں، ہے نا، مڈل میں رہنے اور توسط اختیار کرنے کا، اعتدال کا رویہ اختیار کرنے اور اپنانے کا حکم دیا۔ آپ کو اسلام ہر جگہ بیچ میں نظر آئے گا، سارے انتہاؤں کے بیچ میں، ہے نا، جہاں بھی افراط ہے اور تفریط ہے، نہ اسلام میں افراط ہے نہ اسلام میں تفریط ہے، بلکہ اعتدال ہے، توسط ہے، اور یہی مطلوب ہے مسلمانوں سے۔ چاہے آپ جہاں بھی رہیں، جس میدان میں رہیں، جو بھی کام انجام دے رہے ہوں، رات بھر عبادت کرنے سے اور ہمیشہ روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ہر دن روزہ رکھنا، نہ کھانا، ہے نا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر کے 24 گھنٹہ سبحان اللہ پڑھتے رہنا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ آپ کے پاس بال بچے نہیں ہیں، آپ کا پیٹ نہیں ہے اور والدین نہیں، ان کی خدمت نہیں ہے، یعنی کہ سب اللہ کا بھی حق ہے، تو آپ کے والدین کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے بچوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، خود آپ کا اپنے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھ کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے پیٹ کا آپ کے اوپر حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا، یعنی کہ وسطیت یہ اسلام کی اور شریعت کی، ہماری شریعت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ اسی طرح عدم حرج اسلام کی اور شریعت کے اصولوں میں سے، قوانین میں سے اور اس کے خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرج کی نفی کی ہے۔ حرج سے مراد مشقت ہے، لیکن جان لیجیے مشقت دو طرح کی ہوتی ہے۔ مشقت معتادہ ہے جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مشقت تو کھانے میں بھی ہے، مشقت پڑھنے میں ہے، امتحان دینے میں، چھوڑ دیجیے گا۔ مشقت جو ہے کوئی بھی کام دنیا کا کیجیے، کھیتی باڑی میں مشقت ہے، کیا لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ نوکری میں مشقت، بلکہ بڑی ذلت ہے، نوکری میں مشقت چھوڑیے ذلت بھی ہے لیکن لوگ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تو مشقت، وہ اسلام اس مشقت کی نفی کی گئی ہے جو مشقت غیر معتادہ ہے نا، جس کا انسان متحمل نہیں ہوتا ہے، جس کو کرنے سے، ہے نا، انسان کے دل کے اوپر بہت گھنا گزرتا ہے، جس سے بہت سارا کام نقصان ہو جاتا ہے اور نفع بخش کاموں کو، ہے نا، نقصان لاحق ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے زیادہ ضروری کامیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی مشقت اور اس طرح کے حرج کی اسلام نے نفی کی ہے۔ مطلق حرج کی نفی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر کام میں مشقت پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کی زندگی سے متعلق اور اس میں مشقت نہ پائی جاتی۔ اسلام نے کتنا خیال کیا، موزہ نکالنا تھوڑا سا مشقت ہے اس میں، لیکن اس کا خیال کیا کہ کیا ضرورت ہے، اس کو مسح کرنے کی اجازت دے دی۔ اور مسواک کرنے میں ہر نماز کے وقت تھوڑی مشقت تھی اور بندوں کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دے دیا، کہا کہ اگر میری امت کی مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا لازمی اور واجبی حکم دیتا۔ سنت تو ہے، یہ ہے، وہ حکم تو ہے، سنت تو برقرار ہے، لیکن لازمی اور واجبی، ہے نا، حکم شریعت کا مسواک کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم نے اپنے قرآن میں، ہے نا، سارے اصولوں کے اندر تمہارے لیے آسانی کی رعایت کی ہے اور آسانی کو مد نظر رکھا ہے، کہیں پہ بھی سختی کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، تمہارے لیے ہلکے احکام چاہتا ہے، اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈال دیا جیسے کہ پہلے کے زمانے میں تھا۔ کوئی عورت مر جاتی تھی، کوئی شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو بھی ساتھے ساتھے جلنا پڑتا تھا، ہے نا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر
کسی عورت کو ہے نا یہ پاک باز ثابت کرنا ہوتا تھا تو اس کو اگنی پریکشا سے گزرنا ہوتا تھا. اگنی پریکشا یعنی آگ پر چلنا ہوتا تھا اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو توبہ کا ایسا کھلا ہوا دروازہ ہے، کتنوں گناہ کر لیجیے توبہ استغفار کیجیے، بہت کچھ کرنے کی ضرورتیں نہیں. یہ آسانی ہے نا، یہ ایک دم نرم اسلام ہے، آسان ہے نا. کتنوں بڑا سے بڑا آپ گناہ کر کے آئے، آپ اللہ کے دربار میں آئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اقرار کریں، آنسو بہائیں اور شرمندگی محسوس کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ اسلام ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ حرج نہیں چاہتا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ آپ کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہاں جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج رکھا ہی نہیں. وہ حرج جو آپ کو حرج میں واقعی ڈال دے، آپ کو مشقت غیر معتادہ میں ڈال دے، آپ کے لیے مصیبت پیدا کر دے، آپ کے معمولات کو بگاڑ دے اور آپ کے اعضاء و جوارح کو نقصان پہنچا دے، ایسا کوئی حرج نہیں ہے. یہ دین، یہ شریعت ہماری الزامی ہے، لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیاری نہیں بنایا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان شریعت کے اصولوں کا لحاظ کرے، خیال کرے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، روبرو اس کی حاضری دینی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب جائیں تو ہم سرخرو ہوں اور سینہ تان کر کے جائیں، اور اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حوض کوثر پر جب ملاقات ہو تو شرمندگی کا احساس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.